أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، انہی آیات مبارکہ کے متعلق بلکہ پہلی آیت کے پہلے لفظ کے بارے میں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اب کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، سب سے منہ موڑ لو اور اپنے رب سے منہ کو جوڑ لو، سب سے کٹنا گوارا کر لو لیکن اللہ سے کٹنا گوارا نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے بندے بنو۔ اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں۔ اس حکم کے بعد دوسرا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے وہ ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے مطیع ہو جاؤ۔ اسلم یہ اس کا مادہ سلم ہے جس کے معنی تسلیم کرنا، مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، زبان سے اس کا اقرار اور اعتراف کرو اور دل اور عمل سے اس کا اقرار بھی اور اظہار بھی، کیونکہ مسلمان اور اسلام اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرو اور روزے رکھو، حج استطاعت ہے تو حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ باتیں اسلام کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا جو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اب سب سے پہلے جو فریضہ اس پہ عائد ہوتا ہے وہ ان ظاہری اعمال کا ہے، نماز پڑھنے کا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، روزہ رکھنے کا ہے، استطاعت ہو تو حج کرنے کا ہے۔ یہ اسلام ہے، ظاہری اعمال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ اسلام ہمیں کامل اور مکمل صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں منظور اور مقبول۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک دین اسلام، ایک ہی دین ہے اب، اور وہ اسلام۔ اس کے مقابلے میں جو بھی ہے، وہ نصرانیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ مجوسیت ہو، وہ ہندو مت ہو، وہ سکھ ہوں، وہ دہریے ہوں، یا ملحد ہوں، وہ سب کے سب کافر ہیں اسلام کے مقابلے میں۔ آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اعلان کروایا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صاف لفظوں میں، دو ٹوک الفاظ میں، یہ کافروں، مشرکوں نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، کافر کہا ہے۔ مشرک تو کفار مکہ تھے، اور کفر میں وہ تمام کافر آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ کفر و اسلام کا مسئلہ ہوتا ہی رسول کے ماننے اور نہ ماننے سے۔ اگر رسول کو مانا جائے تو وہ انسان اس رسول کا پیروکار ہے، اگر نہ مانا جائے تو وہ کافر۔ اب رسول کو جو نہ ماننے والا ہے وہ کوئی بھی ہو، اب اگرچہ وہ پہلے تمام انبیاء کو ماننے والا کیوں نہ ہو، جیسے یہودی تھے یا عیسائی تھے، لیکن اب محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اب صرف ایک واحد راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے۔ اور ساتھ آخر میں اس سورت کے اختتام میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ دو ہی راستے، ایک اسلام کا، ایک کفر کا، ایک اسلام کا اور ایک کفر کا، درمیان کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہتے ہو تو اسلام کا راستہ اختیار کرو، لیکن اسلام کے راستے میں بھی تمہارے لیے پابندی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو اسلام میں کامل داخل ہو جاؤ، کچھ مان لو، کچھ نہ مانو، کچھ پر عمل کرو، کچھ کو نظر انداز کر دو، جو پسندیدہ بات ہے اس کو قبول کر لو، جو ناگوار گزرے، ماحول کے موافق نہ آئے، حالات سازگار ہمیں نہ بنے، ہمارے لیے بنے، ہم اس سے دستکش ہو جائیں، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، آدھا مسلمان اور آدھا منافق، یہ اللہ ذوالجلال کو نہیں بھاتا۔ جو آدھا مسلمان آدھا منافق ہے وہ منافق ہی، بات سمجھ لیں۔ کلمہ منافق پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن تھے منافق کے، منافق ایمان والوں میں شمار نہیں ہوئے۔
اس لیے یہ ہمیں خبردار کیا ہے، اگر اس ایمان کو، اسلام کو قبول کیا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، جب میں نے ایمان اسلام تمہیں مکمل دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، مکمل دین دیا ہے، تو پھر اس دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو۔ یہ نہیں کہ کچھ حصہ اسلام سے لے لو، کچھ کسی اور دین سے لے لو، کچھ حصہ اسلام سے قبول کر لو، معیشت کسی اور سے لے لو، کچھ حصہ اسلام سے قبول کر لو اور صدارت اور امارت کا طریقہ کچھ کہیں اور سے اختیار کر لو۔ نہیں، اسلام میں مکمل داخل ہو، جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کی پیروی، ان تمام کی پابندی، وہ تمہارا فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ساتھ یہ وارننگ دے دی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یاد رکھو، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ بالکل قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہے، وہ طریقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، مردود ہے وہ۔ تم اپنی نگاہوں میں اسے کامیابی کا راستہ سمجھو، لیکن وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، ناکامیوں کا راستہ ہے، وہ ناکامیوں اور نامرادیوں کا راستہ ہے۔ کامیابیوں کا ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ راستہ اسلام کا ہے، اور وہ اطاعت کا ہے، فرم برداری کا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم مان لو، مانو، اطاعت کرو، فرم برداری کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہو گیا، فرم بردار ہو گیا، اطاعت گزار بن گیا۔ کس کا؟ رب العالمین، جو سارے جہان کا رب، سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کا میں اطاعت گزار ہوں، اس کا فرم بردار ہوں۔ تو یہ اللہ اکبر کبیرہ، یہی وہ پہلی بنیاد ہے مسلمان کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، کہ وہ اسلام لایا ہے تو پھر اس اسلام کو پورے طور پر اس اسلام کو قبول کرے۔ یہ نہیں کہ کچھ حصہ قبول کر لے اور کچھ حصہ اسلام کا چھوڑ۔ آپ یہی سمجھے، 5 نمازیں، اگر 5 نمازوں میں سے 2 پڑھتا ہے، 3 چھوڑ دیتا ہے، یا 3 پڑھتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نمازی ہے؟ آپ یہی سمجھ لیں، وہ نمازی ہے اللہ کی نگاہ میں؟ وہ نمازی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، کیونکہ اس نے 5 پوری نہیں پڑھی۔ ایک واضح مثال ہے ہمارے لیے کہ اس نے پوری نمازیں 5 نہیں پڑھی۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ پوری نہیں دیتا، تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے؟ نہیں کہا جائے گا۔ روزے ہیں، 10 رکھتے ہیں، 20 نہیں رکھتا، تو کیا خیال ہے ہم کہیں گے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں؟ نہیں کہیں گے، کہیں گے اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، 20 تو کھا گیا ہے۔ بھائی اسی طرح جو اسلام کی باتیں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے گئے ہیں، ان کو پورے کا پورا تسلیم کرنا، ان کی اطاعت اور اس کی فرم برداری کرنا، یہ اسلام۔ جتنی چیز میرے من کو بھائے، میرے جی میں آئے، میرے ماحول میں مجھے مناسب لگے، اس کو تو قبول کر لیں، اور جس کو ہم مناسب نہ سمجھے اس کو خیر بات کہہ دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام لائے تھے، ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت سعد مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ پر، دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ والدہ حمنہ بنت سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی، انہوں نے قسم کھا لی، کہا اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گی، نہ کچھ کھاؤں گی، نہ کچھ پیوں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، لوگ کہیں گے کہ اس نے ماں کو مار دیا ہے، یہ ماں کا مارنے والا ہے،
ماں اس کی وجہ سے مری ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، اس وقت کھاؤں گی جب یہ اسلام چھوڑ دے، محمد کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا بڑا ابتلاء اور آزمائش۔ بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ کہنے لگی اور تم کہتے ہو، اور ساتھ تم کہتے ہو کہ میرا رب کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، فرم برداری کرو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسلام چھوڑ دو، میں حکم دیتی ہوں اسلام چھوڑ دو، نہ مانو اسلام کو۔ حضرت سعد خاموش رہے۔ ایک دن گزر گیا، دو گزر گیا، تین گزر گئے، تیسرا دن ہوا، غشی طاری ہونے لگی، بھوکی پیاسی تھی، موت نظر آنے لگی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، اما جی تو تو ایک جان ہے، تو تو ایک ہے، اگر تیری 100 جانیں ہوں، 100 ایک ایک کر کے نکلتی رہیں اور 100 کی 100 نکل جائیں، نکلتی ہے تو نکل جائے، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں۔ تو کھا یا نہ کھا، نہیں کھاتی نہ کھا، کھانا ہے تو کھا لو، کھاؤ گے تو اپنے لیے ہی کھاؤ گے، نہیں کھاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں۔ یہ ہے نا اسلام۔ آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آج ہم کتنی محبت اور پیار سے یہ جملے کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جب صحابی کا نام آتا ہے بےتاب زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، خود بخود زبان پہ یہ جملہ آتا ہے۔ بھائی یہ اس لیے ہی آتا ہے کہ انہوں نے ایسے انمٹ نقول چھوڑے ہیں ہمارے لیے جو ہمارے لیے باعث سبق اور ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں ماحول برادری کا تعصب، جی برادری نہیں تو رکھنا ہے، دنیا بھی تو رکھنی پڑتی ہے مولوی صاحب، اسلام کو چھوڑ دیا، دنیا کو رکھ لیا، برادری کو رکھ لیا، اسلام کو خیر بات کر دیا، یہ ہے ہمارا اسلام۔ یعنی اللہ مقدم نہیں ہے، برادری مقدم، اللہ اور اللہ کے رسول مقدم نہیں ہے، بلکہ خاندان اور ماحول مقدم ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ ہے۔ ہم تو 4 ٹکے کے عوض اپنا اسلام ختم کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں پیسے لینے کے لیے۔ ہماری کمزوریوں کا عالم تو یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے تابع دار بنو، کسی کے تابع دار نہ بنو، اللہ رب العزت کے تابع دار بنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ دیکھیے کتنا مؤقت جملہ ہے، فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک، تمہارا معبود ایک، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی تابع داری کرو، کسی اور کی تابع داری نہیں۔ جس کے عبادت گزار ہو، اطاعت گزاری بھی اسی کی ہے، فرما برداری بھی اسی کی ہے، فرما برداری بھی اسی کی ہے، عبادت گزاری بھی اسی کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے یہ جھگڑا کریں کہ محمد تم نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیا شروع کر دیا کہنا، گھر گھر لڑائی ڈال دی ہے، باپ بیٹے سے، بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے، اگر یہ جھگڑا کرے کہ تمہاری اس دعوت کے نتیجے میں گھر گھر لڑائی کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ یہ کہیں فقل، آپ یہ فرما دیں اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرم بردار بنا دیا ہے۔ اور ساتھ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، سوچ لیں، اور جو میرے تابع دار ہیں انہوں نے بھی، اور جو میرے تابع دار ہیں انہوں نے بھی۔ ہم اللہ کے رسول کے تابع دار ہیں، اللہ بنائے، اللہ ہمیں بنائے۔ نبی علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں جو میرے تابع دار ہیں
انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہ اللہ کے تابع دار ہے، اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کے اطاعت گزار ہے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کرتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی اطاعت اور ایک اللہ کی فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب آنے سے پہلے، اس عذاب سے مراد دنیا کے عذاب جس طرح پہلی قوموں پر آئے تھے انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں، توحید کی نافرمانی کے نتیجے میں، شرک کے نتیجے میں، وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح علیہ السلام ہو، یا فرعون ہو، یا نمرود ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جس طرح ان پر عذاب آیا تھا پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ عذاب آنے سے پہلے اللہ کے مطیع ہو جاؤ اور اللہ کے فرمان بردار بن جاؤ، اور جب پھر عذاب آئے گا ثم لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ جن پر تمہارے سہارے ہیں، جن پر تمہارے امیدیں وابستہ ہیں، جن کو تم اپنا شفیع سمجھتے ہو، جن کی تم اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے جب میرا عذاب آیا۔ یہ نمرود ہو، یہ فرعون ہو، یا عاد ہو، یا سمود ہو، جو جن کی عبادت کرتے تھے ان کے معبود ان کے کام آئے؟ انہوں نے ان کو بچا لیا میرے عذاب سے؟ سوچ لو، جب ان کو کوئی نہیں بچا سکا میرے عذاب سے تو تمہیں بھی میرے عذاب سے کوئی بچا سکے گا نہیں۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ پکارتے بھی رہو، بلاتے بھی رہو، تو وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، مدد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تابع داری کرو، فرما برداری کرو، تابع داری کرو، ما انزل احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین تعلیم کی جو بہترین تعلیم تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کی۔ تابع داری کس کی کرو؟ وحی الہی کی جو اللہ نے نازل کی۔ بلکہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، آپ پہلا پارہ ہی پڑھیں، پہلے پارے میں ہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم جا رہے ہو دنیا میں، یہاں سے نکل کے، جنت سے نکل کے دنیا میں جا رہے ہو، میرا ایک سبق یاد رکھو، وہ سبق یہ ہے کہ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت کا پیغام آئے گا۔ ہدایت کا پیغام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو اللہ کی کتاب ہدایت نہیں دیتی، کوئی کتاب ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ ذالک ھدی للناس، ذالک ھدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت، یہ سارے جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، اس کی تابع داری کرو۔ اور پہلے دن ہی سبق دے کے بھیجا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تم پر نازل کیا ہے اس کی تابع داری کرو، پیروی اللہ کی کرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے، رسول کو بھیجا ہے، رسول کی فرمانبرداری کرو، میری کتاب کی تابع داری کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اپنے کسی ولی کی، کسی دوست کی، کسی مہربان کی تابع داری نہ کرو، کوئی پرواہ نہ کرو اس کی نافرمانی ہوتی ہے ہو جائے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ کسی اور کی نافرمانی ہوتی ہے ہو جائے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ لیکن ہمارا مسئلہ تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن حضرت بابا جی کی نافرمانی نہ ہو، بابا جی کی نافرمانی نہ ہو، پیر صاحب کی نافرمانی نہ ہو،
یہ جو کچھ کہے اس کی تابع داری کرو، نہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کی تابع داری کرو اور اس کی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، بلکہ صاف صاف لفظوں میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی نافرمانی وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ گمراہی کہاں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، برابر ہے، دونوں چیزیں حقیقت ہے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، آنن فانن، تمہیں شعور ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، اور تمہیں اس کا خدشہ ہی نہ ہو کہ عذاب آئے گا، جس طرح کہ پہلی قوموں پر آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا افامن اہل القرى یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، افامن اہل القرى یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا یہ بے خوف ہو گئے میرے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اچانک عذاب آئے اور وہ سوئے ہوئے ہو۔ کتنے ہوتے ہیں رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ زلزلے کا عذاب آتا ہے یا نہیں آتا؟ ساری بستیوں کی بستیاں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اما عدنا اہل القرآن جاتی ہم باسنا ضحی وہم یلعبون، وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں 10-11 بجے 9-10 بجے، اور اس وقت اللہ ذوالجلال ان کے کھیل تماشے میں عذاب بھیج دے، انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کب کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے وہی نقصان اٹھاتا ہے جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب چاہے کسی بات کو، کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے، جب چاہے اللہ ذوالجلال کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ ذوالجلال اس پر قادر ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کوئی شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اچانک آنن فانن عذاب آ جائے، اس وقت سے پہلے تم اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور پھر کہیں یہ نہ کہو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان تقول نفس، پھر کوئی یہ نہ کہے یا حسرت، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے کوتاہی کی ہے اللہ کی جناب میں، جو میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی۔ جنب اصل میں پہلو وہ کہتے ہیں، صاحب الجنب، پہلو میں بیٹھنے والا یا گھر کا پڑوسی، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
کہ اس سے مراد اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی جنب اللہ کے معنی ہے اللہ کی اطاعت میں۔ امام سعید بن جبیر جو تابعی ہیں بہت بڑے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی سے مراد ہے کہ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے فی جنب اللہ کے لفظ، یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے میں۔ افسوس کہ مجھ سے کم کوتاہی ہوئی ہے۔ جب یہ عذاب آئے گا تو پھر ان تقول نفس، کو یہ نہ کہے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو انکار کرنے والا ہی نہیں تھا، بلکہ میں تو وہ بد نصیب ہوں جو میں مذاق کرنے والا تھا، ہنسی کرنے والا تھا، ٹھٹھا کرنے والا تھا انبیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، دین کے بارے میں مذاق کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ دین کا مذاق اڑانا، دین کے بارے میں اپنی سردمہری کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم ہے۔ آج تو دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ذو الجلال و اکرام نے یہود و نصارہ کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت، ان لوگوں کو اپنا دوست اور اپنا بہی خانہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ پڑھیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ ذو الجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی، تمہارے آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ تمہارے دوست اور تمہارے بہی خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن آج ہمارے دین کا مذاق اڑانے والے ہمارے بہی خواہ بنے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے دین کا مذاق اڑانے والوں کا تحفظ دیتے ہیں وہ ہمارے مشیر اور ہمارے حاکم بنے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ ان کے ساتھ موالات نہ رکھو، تعلق نہ رکھو، دوستی نہ رکھو، ان کو اپنا مشیر تک نہ بناؤ۔ لیکن ہم سب کچھ ان کو دے کے، دفاع ان کو دے کے، تعلیم ان کو دے کے، حتیٰ کہ جناب اپنا مالیاتی نظام ان کو دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کامیاب نہیں، ناکام ترین ہو رہے ہیں۔ نہ تعلیم ہماری ہے، نہ تعلیم ہماری ہے، نہ دفاع ہم خود مختار ہیں۔ تعلیم کا جو بیڑا غرق اب کرنے کے لیے اور قانون بنائے جا رہے ہیں، آئے دن ان پر احتجاج ہو رہا ہے۔ غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ بچوں کی فیس دے سکتا ہے پرائیویٹ اسکولوں کی، پرائیویٹ کالجوں کی اور اسکولوں کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کہاں 20 25 30 50 روپے اور کہاں 2000 سے لے کے 10,000 روپیہ تک۔ تعلیم کا بیڑا غرق یوں کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کے بارے میں بات یاد رکھو، کوشش کی گئی پوری کہ آپ کے ہاتھ سے ایٹم کو چھین لیا جائے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود اللہ ہمارے افواج کی وہ عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمارا ایٹم ہم سے چھین نہیں سکے، ناکارہ نہیں بنا سکے۔ اب ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو معاشی اعتبار سے بالکل کنگال کر دیا جائے، تعلیمی اعتبار سے بھی ان کو بالکل محروم کر دیا جائے۔ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ہم خائب و خاسر ہو رہے ہیں، آئے دن محتاجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تعلیم کا بیڑا بھی غرق کر رہے ہیں۔ بھائی ہر قوم تنپراتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، ہر فرد کامیاب ہوتا ہے تعلیم کی بنا پر۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم نہ جاننے والے کے لیے ایسے ذرائع اور ایسے ہیلے اختیار کر رہے ہیں
کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے نونہال جو ہے نا وہ تعلیم سے وہ دور ہی رہے، تعلیم کو حاصل ہی نہ کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایسی پالیسی سازی ہے ہماری جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے پر تری ہوئی ہے۔ اللہ یہ ہمارے ملک کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ 12 برس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر وہ یہ کہیں گے ان تقول نفس، یا عذاب آنے کے وقت یہ نہ کہے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے کوتاہی کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں سے، اور وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو پہلے ٹھٹھا کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، یہ بھی کوئی دین ہے، یہ بھی کوئی مذہب ہے، میں تو اس کو فنڈامنٹل بنیاد پرستی قرار دیتا تھا، کیسے کیسے الفاظ بولے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، مذاق اڑاتا تھا، اور آج واقعتاً ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مذاق اڑانے والوں کو ہم عزت دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی عزت نہ دو، ان کو عزت نہ دو۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ سے پوچھے منافقین سے یا یہودیوں سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ او ظالموں، جب آپ پوچھے ان سے اور تم شغل کرتے ہو، کھیلتے ہو، مذاق کرتے ہو اللہ کی آیات سے اور اللہ رب العزت کے رسول کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سخت وارننگ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کروائی ان یہودیوں کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں جو دین کا اس وقت مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا مذاق اڑانے والوں کا ساتھ جو ہے نا وہ نہ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ذہن ہمیں اس بات پر مطمئن ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کہلاتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے، شرمندگی اور ندامت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے، جو ہم سمجھ لیں تو پھر تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر اسلام مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلام پر اطمینان ہی نہیں ہے، ہمارے مسلمان ہونے پر ہمیں اطمینان ہی حاصل نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائے۔ یہود و نصارہ جو مل کر اس وقت ہنود و یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ جو مسلمانوں کے بارے میں ہے، وہ آئے دن آپ اخبارات میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال ان کے اس گٹھ جوڑ کو بھی ملیا میٹ کرے اور مسلمانوں کو متحد اور متفق کرے، یہ اپنی اقوام متحدہ بنائے، ان کا دم چھلا بن کے ان کے مقاصد کی تکمیل نہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔